ہم پر نہ برس، ارد گرد برس، بادل پھٹے اور ارد گرد برسنا شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی ایسی چیز آ جائے تو اللہ کے حضور کے وسیلے سے دعا فرمائیں تو بارش تو کیا جو بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے یقین کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ابتدائیں کمزور ہو گئے ہیں، ہم نے دعاؤں کے ساتھ آنسو بہانا چھوڑ دیے۔ حضور نے فرمایا دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک وہ آنسو جو دعا کے ساتھ بہتا ہے، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو مجاہد لڑتے لڑتے دشمن سے بہا دیتا ہے۔ یہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اس لیے اپنی دعا کے بارے میں فکر کیا کرو، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، یہ بھی فکر سوچنا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ہمارے اوپر برسا، آپ کو اوپر نہ برسا، ارد گرد برسا۔ تو فرمایا ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کرے، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا کرے؟ تو فرمایا حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک الہدی، یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما، تو مجھے ہدایت عطا فرما دے، والتقیٰ مجھے تقوی عطا فرما دے، والعفاف مجھے عافیت عطا فرما دے، صحت تندرستی عافیت عطا فرما دے، والغنی مجھے امیر بنا دے، مجھے غنی بنا دے۔ غنی پتہ کس کو دیو کہتے ہیں؟ جس کا دل امیر ہو۔ حضور نے پوچھا غنی کسے کہتے ہیں؟ رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ، فرمایا نہیں، غنی وہ ہوتا ہے جس کا دل امیر ہو، جس کا دل امیر ہو۔ تو فرمایا یہ چار چیزیں، ایک تو اللہ سے ہدایت مانگا کرو، دوسرا خیر و عافیت مانگا کرو، اور چوتھا تقوی مانگا کرو، اور تیسرا تقوی مانگا کرو، اور چوتھا اللہ تعالیٰ سے غنا مانگا کرو۔ بندے کے پاس بعض کا پیسہ بھی ہوتا ہے، اس کا دل اتنا گھٹن والا ہو جاتا ہے کہ 10 روپے دیتے ہوئے بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سینہ دیا ہوتا ہے کہ خود بھی کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، دل کھلا ہوتا ہے، نیکی کرے تو دل کھول کے کرے، نماز پڑھنے آئے ہیں تو خوشی سے پڑھیں، تگ نظری کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت طارق ابن حشیم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس جب بھی کوئی بندہ اسلام لاتا، مشرف کا اسلام ہوتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے دعا کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ فرمایا رب سے اس طرح مانگا کریں، نماز روزہ حج زکات اپنی جگہ وہ بھی دعائیں ہیں، لیکن جو علیحدہ ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس طرح ہاتھ اٹھا کے جوڑی پھیلا کے مجھ سے مانگا کرو، بیکاری مانگ کے مجھ سے مانگا کرو۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اسلام لاتا تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے اسے نماز کی تلقین کرتے، اسے نماز کی تلقین کرتے، پھر اسے سکھاتے کہ اللہ سے اس طرح مانگنا ہے، اللہ سے اس طرح مانگنا ہے۔ کسی بادشاہ وزیر کے پاس چلے جائیں تو کیا ہم ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ اسے کوئی چیز لینی ہو، کام کروانا، بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر جا کے کوئی بات بنے یا نہ بنے تو وہ فرماتے ہیں تمہارا رب تو وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، جب بھی مانگو وہ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ہر آن اس کی بادشاہی ایسی ہے، وہ ہر وقت تمہارے پاس ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ۔ تو فرمایا اس کو یہ دعا سکھاتے اللہم اغفر لی، یا اللہ میری بخشش کر دے، وارحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے، واہدنی، مجھے ہدایت دے دے، وعافینی، اور مجھے عافیت دے دے، وارزقنی، اور مجھے رزق دے دے۔ اس طرح یہ ہے جامع دعا، اس طرح اللہ سے مانگا جائے۔ پھر مختصراً کیونکہ میں نے کچھ چیز اور بتانی ہے، دعا کی مانگنے کے مختلف طریقے جس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط رزق حلال کھانا۔ حضور نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حضور نے فرمایا رزق حلال کھانا۔ جس بندے کا کھانا پینا حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ دے دے اس کی مہربانی ہے، وہ کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے جی، تو پھر کہ رزق حلال کا اہتمام فرمائیں۔ جو رزق حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسری شرط، اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ 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 اللہ تعالیٰ
دعا مانگے تو شروع اور آخر میں درود و سلام پڑھے، درود شریف پڑھے۔ سبحان حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ دعا مانگتا ہے تو درود شریف نہیں پڑھتا تو دعا راستے میں رہتی ہے، جب درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کو کم لگ جاتے ہیں، وہ عرش الہی کو پار کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور کے صحابی تھے، نئے مسلمان ہوئے، نئے بندہ تو نئے آئے نا، تو پہلے دن اس پر سارا اسلام نافذ نہیں کرتے، آہستہ آہستہ یہ تربیت ہوتی ہے، آہستہ 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 سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں۔ آنے والا کبھی غلطی کرے گا، کبھی ٹھیک کام کرے گا، غلطی کرے اصلاح کرے، کوئی اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسی طرح تربیت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سنت بھی یہی ہے کہ ایک دم ایک بندے کی غلطی پر اتنا ہی نہ کر دیں کہ اسے مسجد کے دروازے بند کر دیں، اسے کہتے رہیں سمجھاتے رہیں۔ تو فرمایا کہ جو وہ نماز پڑھنے لگے نا، نماز پڑھ کے جلدی نماز پڑھی، دعا کی جانے لگے، تو حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا رب سے مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی مانگو اور چلے جاؤ۔ فرمایا جب نماز پڑھ لی پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی حمد ہے۔ فرمایا پھر مجھ پر درود و سلام پڑھو، پھر رب سے جو مانگو وہ تمہیں دیتا ہے، رب سے جو مانگو تمہیں۔ اب دیکھا کریں کہ دعا کے ساتھ ہماری بھی شرطیں بھی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ اللہ میری بھی اور آپ کی بھی رہنمائی فرمائے۔ تو فرمایا اب انہوں نے حمد بھی پڑھی، اللہ کے حضور کے بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اب مانگو جو مانگو گے تمہیں خدا دے۔ اب یہ دعا جو ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہ مانگی تو اسی وقت مل گیا، رب جب چاہتا ہے اس بندے کے لیے جب بہتر ہوتا ہے اسے عطا فرمانے، اگر اسی وقت بہتر ہے اسی وقت دے دیتا ہے، اور اس وقت بہتر نہیں ہے ٹھہر کے دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ دستے بدعا رہیں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رکھیں، تو اس طرح مانگنا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضور کے وسیلے سے دعا کیا جائے، حضور کے وسیلے سے دعا کیا جائے۔ بہت ساری احادیث ہیں کہ جس سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کے صحابہ دعا کیا کرتے، حضور کا وسیلہ پیش کیا کریں، یا رب العالمین تجھے اپنے نبی آخر زمان کا واسطہ۔ سبحان اللہ، پہلے بارش نہیں تھا، حضور کے زمانہ اقدس کے بعد، حضور کے زمانہ ثانی کے بعد جب بارش نہیں ہوتی تھی نا، تو حضور کے صحابہ حضور کے چچا حضرت عباس کو لے آتے تھے، یا تجھے اپنے نبی کے چچا کا واسطہ ہے نہیں، حضور کے چچا تھے حضرت عباس، تو سمجھ گئے اللہ کے نبی کے چچا کا واسطہ، بارش برساتی تو بارش ہو جاتی تھی۔ تو یہ واسطہ دینے سے ایسا واسطہ دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، حسنین کریمین کا واسطہ، سیدہ کائنات کا واسطہ دیں، حضور کی اہل بیت کا واسطہ دیں، وہ دعا کریں گے۔ تو جب دعا ہماری دعا تو اس قابل نہیں ہے، لیکن جب دعا کے ساتھ یہ مٹیریل لگ جائے گا، یہ پاور آ جائے گی، پھر وہ دعا رکتی نہیں بلکہ مقبول ہو جائے گی۔ دیکھا کریں ہماری دعا میں یہ ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کچھ کرنے کی کوشش نہ کیا کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی خود دعا کیا کرے کہ کبھی کسی اللہ والے سے دعا کروایا کریں، اللہ والے سے دعا کروایا کریں جو ہر وقت اللہ کے اس کے رسول کی ذکر میں رہتے ہیں۔ اللہ کے پاس بیٹھ، اللہ کے بندوں کے پاس بیٹھنے سے ان کی دعا، ان سے دعا کروانے سے بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت بھائی اسلامی یہ مستجاب الدعوات، ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی، لوگ جو ہے وہ ان کے پاس آئے کہ حضور دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ آپ نے فرمایا میں ایک گناہ گار صاحب نہیں، آپ نے فرمایا چلو باہر چلتے ہیں، اور باہر جا کر سارے میدان میں اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں۔ اب دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حضور دعا کی، یا اللہ جو میں ہوں تو جانتا ہے، میں ایک گناہ گار شخص ہوں، یہ جو لوگ ہیں مجھے تیرا بندہ خاص سمجھتے ہیں، اللہ اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے بارش برسائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تیرا بڑا مقبول بندہ ہوں، ورنہ میں تو گناہ گار بندہ ہوں، یا اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے
ان کے حسن ظن کا لحاظ رکھتے ہوئے بارش برسا دے، بارش ہو، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو میرے دوستوں اس چیز کو بھی کبھی خود بھی دعا کریں، کبھی کسی سے بھی دعا کروائیں۔ یہ بھی دعا کی استجاب کا، دعا کی قبولیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی شیخ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرے اوپر بڑا قرضہ ہے۔ حضرت علی کے پاس آ گیا، اے مرتضیٰ میرے پاس بڑا قرضہ ہے میرے اوپر، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں وہ جو میرے نہ سکھا جو اللہ کے نبی نے مجھے سکھائے۔ بندے کو قرضہ ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، تو قرضے کے لیے فرمایا کہ دعا کیا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، یا اللہ مجھے حلال دے کر حرام سے بچا لے، حلال دے کر حرام سے بچا لے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور مجھے اپنے فضل عطا کر کے ہر چیز سے غنی کر۔ یہ دعا کیا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، تو سبب پیدا ہو گئے۔ یہ دعا کیا کرو۔ ایک رات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سی دعائیں کی ہیں، ہمیں کچھ یاد ہے کچھ یاد نہیں ہے، تو کوئی ایسا جملہ دے کہ ہم وہ دعائیں کر لیں۔ فرمایا یہ مانگا کرو، یا اللہ جو چیز اللہ کے نبی نے تجھ سے مانگی ہے ہمیں بھی عطا فرما، جو خیر اللہ کے نبی نے تجھ سے مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما، اور جس چیز سے بچنے کا سوال کیا ہے اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا جو ہوتی ہے اس کو مانگنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ اسلام نہیں لائی، وہ ایک دن انہوں نے حضور کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات کہہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ ایک طرف آپ کی ذات ہے ایک طرف میری ماں ہے، میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ میری ماں کے بارے میں کوئی کہہ دے، یہ تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے رسول کے بارے میں کوئی کہہ دے، مجھے حکم دینے کے بعد اپنی ماں کا ساتھ قلم کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں تیری ماں ہے، تیری ماں ہے۔ دیکھیں یہ حضور کی تعلیم ہے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ فرمایا تیری ماں ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے، ان کے جو الفاظ ہیں ان کی یا رسول اللہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ میری ماں کو ہدایت عطا فرما۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے، اسے میرا غلام بنا دے، اسے اسلام کا نور عطا فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آمین کہہ کے میں جلدی جلدی دوڑا گھر کی طرف کہ حضور نے جو مانگا ہے وہ رد ہو سکتا ہے؟ رد نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ اندر سے بند تھا اور پانی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کا چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرے پر عجیب سی روشنی ہے۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا یہ کیا بات ہے، آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس نے کہا ابو ہریرہ بعد میں بتاؤں گی، پہلے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی وجہ سے میرے دل میں نور ایمان داخل ہوا۔ کسی کے لیے دعا آپ میرے لیے کریں، اپنے لیے کریں، سب کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔